کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب زمین پر پھیلنے والی سب سے زیادہ خوفناک مخلوق اپنی قید کو توڑ کر باہر آ جائے گی؟ دجال کے مارے جانے کے بعد جب دنیا یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اب سارے فتنے ختم ہو گئے، تب اس قوم کا ظہور ہوگا۔ اور جن کے آنے پر دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں یاجوج ماجوج کی۔ یہ وہ قوم ہے جن کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے کمزور لگیں گے۔ ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یاجوج ایک الگ قبیلہ ہے اور ماجوج ایک الگ قبیلہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی تعداد 4 لاکھ کے برابر ہے، اور دونوں قبیلوں میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی اولاد 1000 تک نہ پہنچا دے۔ اب کویسچن یہ ہے، یاجوج ماجوج کیسے وجود میں آئے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن ان کی نسل حضرت حوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتی۔ ایک رات حضرت آدم علیہ السلام کو نائٹ فال ہوا تو ان کا نطفہ مٹی سے مل گیا، تو اس سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ 2 وحشی اور خونخوار قبائل میں بٹ گئے۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور ان کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ اب کویسچن یہ ہے، یاجوج ماجوج اب کہاں ہے؟ ان کی شروعات ہوتی ہے حضرت ذوالقرنین کے دور سے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور مختلف ملکوں کی طرف ان کے سفر ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کا سفر ایک آبادی کی جانب ہوا۔ وہاں کے لوگ بہت سادہ تھے، کمزور تھے، حتیٰ کہ زیادہ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ 2 وحشی اور خونخوار قبائل یاجوج ماجوج سے سخت پریشان تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہمارا مال لوٹ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو ایک آفر دی کہ اگر آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ایک بڑی دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کو مال دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم بس میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو حکم دیا، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں، پھر انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط ڈھانچے کی صورت میں رکھا جائے، پھر ان پر آگ جلائی جائے۔ جب لوہا دہکنے لگے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے۔ تو چنانچہ یوں ہی ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ ایسی دیوار بن گئی جو نہ چڑھی جا سکتی ہے نہ توڑی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی بھی اسی دیوار کے پیچھے موجود ہیں۔ یہ علاقہ شمالی سمت میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور یہاں کے راستے بہت تنگ ہیں۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باہر نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ دن بھر محنت کرنے پر جب شام ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اب راستہ بن گیا ہے، تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ صبح اس کو مکمل کر لیں گے۔ جب وہ صبح آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پھر اپنی صورت میں واپس آ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن قیامت کے قریب دجال کے مر جانے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوگا، تب یاجوج ماجوج اس دیوار کو چیرتے ہوئے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج جب زمین پر آئیں گے تو وہ کسی ایک جگہ پر نہیں رکیں گے، بلکہ ہر جگہ میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گے۔ جہاں سے گزریں گے وہاں کے کھیت تباہ ہو جائیں گے، وسائل ختم ہو جائیں گے اور پانی باقی نہیں رہے گا۔
کہا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں کے کناروں پر پہنچیں گے اور دریا کا سارا پانی پی جائیں گے، اور آنے والے لوگ کہیں گے کہ کسی وقت میں یہاں دریا ہوا کرتا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز سے شہر ویران ہو جائیں گے۔ لوگ پہاڑوں میں پناہ ڈھونڈیں گے، لیکن کوئی بھی جگہ ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی، اور ان کے سامنے سب طاقتور قومیں، اسلحہ، ٹیکنالوجی سب بے بس نظر آئیں گے، اور انسان صرف ایک بات کہے گا کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہوگا۔ یہ وہ دانہ ہے جو اکثر اونٹ اور بکریوں کی ناک میں نکلتا ہے اور ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اور یاجوج ماجوج ایک ہی وقت میں ایک ہی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، اور ایک ہاتھ بھی زمین خالی نہیں نظر آئے گی جو یاجوج ماجوج کی لاشوں اور بدبو سے بری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان نہیں چھپا رہے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔